أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. اور یہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے. کہہ دو کہ نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے جو ٹھیک سیدھی راہ پر ہے، جو سیدھی راہ پر تھے، جو ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے. مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا. ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرما ہیں. یہود و نصارہ اور مشرکین تینوں گروہ ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن تھے حقیقت میں مخالف. اور خصوصاً اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی، وہ اپنی یہودیت اور نصرانیت ہی کو ملت ابراہیمی خیال کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہی چیز اختیار کرنے کی دعوت دیتے تھے. اور مدینہ طیبہ کے آس پاس مضافات میں، اطراف میں رہنے والے یہودیوں میں ایک بڑا عالم عبداللہ بن سوریہ، بڑا مشہور عالم تھا یہودیوں کا. اس نے خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ یہودیت اختیار کر لیں، ہدایت پا جائیں گے. اور دلیل اس کی یہ تھی کہ وہی اصل ابراہیمی طریقے پر قائم ہے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط تھا. اور حقیقت میں تو یہودیت تورات کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اور نصرانیت انجیل کی بگڑی ہوئی مسخ شدہ شکل اور صورت ہے. انہوں نے آسمانی کتابوں میں رد و بدل کر کے، تحریف کر کے اس کو اور شرک اس کے اندر ملا کر کے اپنے مذہب کو غلط کر دیا، باطل کر لیا تھا. اور وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خالی نسبت پر ہی اتراتے تھے اور تکبر کرتے تھے کہ ہماری تو ابراہیم کی طرف نسبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس باطل عقائد کا رد فرمایا.
اور فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے تھے کہ یہودی یا نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، یعنی یہودی کہتے تھے یہودی ہو جاؤ، نصرانی کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعوت کو رد فرماتے ہوئے نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب کی دعوت کے جواب میں یہ فرمائیں کہ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارا باطل مذہب اختیار کر لیں، اور اگر اس میں بگاڑ نبی پیدا ہوا ہو تو بھی تورات اور انجیل تو اب منسوخ ہو چکی ہیں، اب اللہ پاک کی آخری کتاب قرآن پاک آ چکی ہے، لہٰذا اب تورات اور انجیل پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اور دوسرا تمہارا طریقہ جو ہے وہ ابراہیمی نہیں بلکہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو اصل میں ملت ابراہیمی کی پیروی کریں گے اور اس حقیقی ملت کو اختیار کر کے اسی پر ہمیشہ کاربند رہیں گے۔ اور کل کے سبق میں بھی یہ بات گزری تھی کہ ملت ابراہیمی اصل میں ملت اسلامیہ ہے، ملت ابراہیمی پر ہونے کا مطلب مسلمان ہونا۔ اس میں ذکر فرمایا تھا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ اس ملت سے انحراف تو کوئی بیوقوف ہی کر سکتا ہے۔ اور تو حنیف کا معنی یہ ہے یعنی ہر طرف سے کٹ کر ایک طرف لگنے والا، یکسو، آپ اس کو یکسو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کا ویسے اصطلاحی معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، کہ وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ اصل جو ہے وہ ملت ابراہیمی ہے، اور فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ساتھ نبی کو یہ بھی کہا کہ آپ ملت ابراہیمی کی تھوڑی تشریح بھی کر دیں کہ ملت ابراہیمی کے کیا مطلب۔ قولو، ان کو یوں کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، یعنی ہماری جڑ، ہماری بنیاد ہی اللہ تعالی کی وحدانیت ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حلال و حرام میں، کسی چیز میں اس کا شریک بناتے ہیں، ہم کسی اعتبار سے اس کا کسی کو شریک نہیں بناتے۔ برخلاف اس کے بنی اسرائیل نے حلال و حرام کا منصب جو ہے وہ پادریوں کے سپرد کر رکھا تھا، جسے ان کا پادری، ان کا راہب حلال کر دے وہ حلال، جس کو حرام کہہ دے وہ حرام، حالانکہ یہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں ہر اعتبار سے، اور پھر اللہ کے ایمان کے بعد تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا بھی اعلان کر دو۔ فرمایا وما انزل الینا، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کی گئی، یعنی قرآن پاک، اور وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر۔ مکمل آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک، اور ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام پر چھوٹے چھوٹے صحیفے بھی نازل فرمائے۔ چنانچہ قرآن میں صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحائف کا ذکر آتا ہے، صحیفوں کا ذکر آتا ہے۔ تو جس طرح دیگر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح جو آسمانی صحائف ہیں، صحیفے ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ اعلان کر دو کہ ہم سب پر ایمان لائے جو بھی آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل کیا، اور فرمایا ہمارا ان کتابوں پر بھی ایمان ہے
وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، یعنی تورات اور انجیل، اور وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ یعنی یہ آپ خلاصہ اس کا یہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نوع انسانی پر جس وقت اور جو کچھ اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے سب پر ایمان لانا لازم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جہاں تک ایمان لانے کے تعلق ہے تم زبور، تورات اور انجیل پر ایمان رکھو، لیکن عمل کرنے کے لیے تمہارے لیے قرآن پاک کافی ہے۔ یعنی پہلی کتابوں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری کتاب قرآن پاک کے ذریعے ساری پچھلی کتابوں کے احکام کو منسوخ کر دیے۔ اب جو احکام قابل عمل ہیں وہ صرف اور صرف قرآن کریم کے، اور یعنی ہمارا اللہ تعالیٰ کی ساری نازل کردہ کتابوں پر ایمان ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہمارا ان تمام رسولوں پر بھی ایمان ہے جن پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، بلکہ ان انبیاء کرام پر بھی ایمان ہے جن پر کوئی باقاعدہ کتاب نازل نہیں ہوئی، اور ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کہ ایک نبی کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، ایک کی عزت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں کرتے، نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان مکمل اسی صورت میں ہوتا ہے جب تمام انبیاء علیہ السلام پر بلا تفریق ایمان ہو۔ کسی پر ایمان لانا کسی پر نہ لانا یہ تو کفر ہے، اور بنی اسرائیل اسی وجہ سے گمراہ ہوئے کہ بعض انبیاء علیہ السلام پر تو ایمان لائے مگر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ہم سب پر، اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا، ان کی عزت کرنا، ان کے احترام کرنا، یہ مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے شرط ہے۔ اور فرمایا کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں جس نے تمام انبیاء اور کتابیں نازل فرمائی، اور یہی ملت ابراہیمی کا اصول ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار حق قرار دیا، یعنی حق کا معیار، نمونہ، اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت پا جائیں گے۔ گویا نزول قرآن کے زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ معیار قرار پائے، مگر بعد میں آنے والوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ بھی انہی کا طریقہ اختیار کریں، اور وہ بھی اسی معیار پر پرکھے جائیں گے، چونکہ اس زمانے کے یہود و نصارہ صحابہ کے معیار پر پورے نہ اترے، اور وہ اس طرح کہ وہ تمام انبیاء کرام اور کتابوں پر ایمان نہ لائے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تھے، لہٰذا وہ مردود ہوئے۔ لہٰذا آج بھی جو کوئی صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کرے گا وہ گمراہ ہوگا، وہ گمراہ ہوگا۔ اس لیے صحابہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے لیے معیار ہے۔ صحابہ کے طریقہ سے ہٹ کر اگر کوئی کسی طریقے پر چل کر وہ یہ چاہے گا میں اللہ کے رسول سے محبت کر لوں، میں اللہ تک پہنچ جاؤں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ اگر یہ مکمل ایمان لانے کی بجائے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کریں گے تو فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، یہ تو محض ضد اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ نہ تو منصف مزاج ہیں اور نہ ہی حقیقت کے طلبگار ہیں، یہ
نہ ماننے کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف ضد، تعصب اور محض عناد ہے، اس لیے آپ اپنا کام کرتے جائیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی طرف سے ہر شر و فساد کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کی کفایت کرے گا، اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، آپ کو ان کی شرارتوں اور ہیلہ سازیوں سے محفوظ رکھے گا، اور جو لوگ آپ کے متبع ہیں وہ بھی ان کی شرارتوں سے، ان کی فتنوں سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور کیا فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، اور بے شک آپ کا دشمن ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو معیار بنایا اس آیت میں، اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور جاننے والا، ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ آپ کو یہ لوگ یہودیت کی طرف، نصرانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو آپ انہیں فرما دیجئے صبغۃ اللہ، ہم نے تو اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، تمہاری گمراہ باطل یہودیت اور نصرانیت سے ہمارا کیا تعلق۔ اور اللہ کے رنگ سے مراد کوئی یہ جو رنگ ہوتے ہیں یہ نہیں ہے نیلا، پیلا، سبز، بلکہ صبغۃ اللہ سے مراد بلکہ خالص توحید اور اخلاص کا رنگ ہے۔ رنگ سے مراد اخلاص اور توحید کا رنگ ہے، اور یہ وہ رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انسان کے چہرے پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ رنگ اقوال اور افعال اور اعمال اور کردار کی وجہ سے اور چمکتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کون سا ہوگا، جو کہ توحید، عبادت، ریاضت، دیانت اور ایمان کا رنگ ہے، اور یہ ملت ابراہیمی کا رنگ ہے، اور یہ صرف ایمان والوں کو حاصل ہے جو اس ملت پر صحیح معنوں میں کاربند ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اسی لیے ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہیں کرتے۔ جی اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، کونوا، ہو جاؤ، ہودن او نصارا تہتدوا، یہودی یا نصرانی تم ہدایت پالو گے۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ دین ابراہیم، ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم کے دین کے، یعنی ہم پیروی کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، ہم پیروی کرتے ہیں ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم کے دین کی، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ مشرکین۔ قولو، کہہ دو، آمنا باللہ، یہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب، والاسباط، اور اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی، اور جو دیا گیا النبیون، نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، پس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو ہدایت پا گئے۔ وإن تولوا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا، فإنما هم فی شقاق، تو بے شک وہی ضد میں ہیں، فسيكفيكهم اللہ، پس ان قریب ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ وهو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، ہم نے لیا رنگ اللہ کا۔ ومن احسن، اور کس کا اچھا ہے، من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔